اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے، ایک سوال ہے مسلمان کا اور کنفیوژن ہے قرآن مجید کی آیت کے متعلق۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اس سوال کو جو بھائی نے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا ترجمہ ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، من آمنا جو بھی ایمان لایا جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور اس نے کیے نیک عمل۔ تین کام ہیں، ایک ایمان اللہ پر اور آخرت پر اور نیک عمل کیے۔ فلہم اس کے لیے ہے، اجرہم اجر اس کا، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ ہم نے آیت پڑھی۔ اس آیت کے اندر جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ مینشن کیا ہوا ہے، اور اس آیت کو لے کے بہت سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اس آیت کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہیں، جو کہ ان کو جہالت کی بنا پہ کنفیوژن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تین چیزیں بتا دی گئیں، اگر وہ اس پہ ایمان لائے تو آپ لوگ جنت میں جائیں گے، آپ کے پاس اللہ کے پاس آپ کے لیے اجر عظیم ہے، اور آپ کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ وہ تین چیزیں ہیں، آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر اور عمل صالح، یہ تین چیزیں کر لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس میں رسالت کا ذکر نہیں آیا۔ سوال یہ ہے اس کا کہ اس میں رسالت کی تصدیق کا ذکر نہیں آیا جو ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں آتا ہے کہ ہمیں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر یہ سارا ایمان لے کے آنا ہے، یوم آخرت پر، قدر خیر، تقدیر پر۔ تو لیکن اس آیت میں صرف تین چیزیں مراد ہیں، تو اس کا مطلب ہے تین چیزیں کر لیں تو آپ نجات میں ہو جائیں گے، آپ کی نجات ہو جائے گی۔ اب اس سے پہلے، سب سے پہلے اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب ایک بندہ اس کو مانتا ہے تو تمام صفات کمال کے ساتھ مانتا ہے، کہ تمام صفات کمال، وہ اپنے کمال پہ تمام صفات جو ہیں اچھی صفات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، خدا کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ جو صفات نقص ہیں، کوئی بھی صفت جو نقص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا خدا کی ذات میں وہ نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نقص نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کمزوری نہیں ہو سکتی، کوئی کمزوری اللہ کی ذات میں نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایمان لانا، اگر ایک مان رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تین چیزیں اگر انسان ایمان لے آئے، اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل صالح کرے تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے اسی قرآن میں جس کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، اس قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس قرآن مجید کے اندر جس کے اندر آتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں، اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تمام ملیدوں کو، مرتدوں کو، اور جو اسلام کے اوپر تنقید کرنے والے نان مسلمز کو یہ چیلنج ہے
وہ قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، اس چیز کا چیلنج ہے کہ قرآن مجید کو چینج کر کے دکھا دیں، قرآن مجید میں تبدیلی ثابت کر کے دکھا دیں، قرآن مجید میں کانٹرڈکشن دکھا دیں، تو ہم اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ 1400 1450 سال سے آج تک کوئی مائی کا لال نہیں جما اس دنیا میں کہ وہ اس چیلنج کو توڑ سکے، کیونکہ یہ چیلنج اللہ کا چیلنج ہے، جو خدا جو تخلیق کائنات کی جس نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور وہ چیلنج کر رہا ہے، تو کوئی دنیا میں مائی کا لال نہیں ہے جو اس قرآن مجید کو تبدیل کر کے دکھا دے، اور یہ 5 10 سالوں کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے۔ تو اس قرآن مجید کے اندر جو ایک آیت پڑھ کے کنفیوز ہو رہا ہے انسان کہ یہ 3 چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اسی قرآن میں محمد الرسول اللہ بھی مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اگر آپ اس قرآن مجید کو سچا مانتے ہیں تو اس میں اس آیت کو بھی سچا ماننا پڑے گا، جو ایک آیت کو آپ لے کے بیٹھے ہیں کہ اس آیت کی بیس پہ 3 چیزیں کر لیں تو آپ بخشے بخشائے ہیں اور آپ کو نجات ہو جائے گی۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بری صفت سے پاک ہے، نقص والی صفت سے پاک ہے، تو پھر کذب کی جو صفت ہے اس سے بھی پاک ہے۔ اگر آپ یہ چیز نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے، تو پھر آپ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹا ہے، جو قرآن میں اس نے مینشن کیا ہے۔ تو اس آیت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پہ ایمان لانا ضروری نہیں، باقی 3 چیزیں کر لیں تو آپ نجات یافتہ ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا کلام الہی ہونا جب دلال عقلیہ سے ثابت ہو گیا تو اس خبر کو بھی سچ سمجھنا واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو رسول نہیں مانتا اس نے خدا کو کاذب کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے آیا اس کا؟ تو ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا تصدیق رسالت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امید ہے اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت ہوگی، پھر بھی اس میں آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کوئی بھی کلیریفیکیشن چاہیے یا کوئی اور مزید ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے لیے، تو اس کو جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیا کریں اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈس میں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ کنفیوژنس ہیں، تو تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، امپرومنٹس کی سجیشن آپ دے سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔